بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Deeniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 22. The Psalm Fasting. Fasting is the one of the pillar of Islam. Fasting is called Psalm or Siyam in Arabic. Psalm means restraint, to stay away from eating, drinking and fulfilling carnal desires. From dawn to sunset is called Psalm in Islamic Sharia. اسلام کے جو 5 بیسک پلرز ہیں تو فاسٹنگ ان میں سے ایک ہے. 5 بیسک پلرز کیا ہیں اسلام کے؟ توحید یا ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو یہ روزہ یا فاسٹنگ، اسی کو عربک میں صوم یا سیام کہتے ہیں، یہ اسلام کا ایک بیسک پلر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور ہر طرح کی برائیوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے یا فاسٹنگ. مسلمان پہ کمپلیٹ رمضان کے 1 مہینے کا روزہ اللہ نے فرض کیا، اور اس سے پہلے کی جو قوم گزری ہے اس پہ بھی اللہ نے اسی طرح سے روزے فرض کیے تھے. یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر ہم نے روزہ فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو. تو اس میں اللہ تعالی نے روزے کی فرضیت کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مائیگریٹ کر کے مدینہ گئے، اس کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا، اور یہ ہر مسلمان کے لیے رمضان کے پورے 1 مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا. تو اب آگے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے. واٹ از دا پرپز آف فاسٹنگ؟ تو دا پرپز آف فاسٹنگ از دا اچیومنٹ آف تقوی اور سیلف ریسٹرینٹ. تقوی از a condition of heart which prevents one from doing evil and draws one towards good deeds. روزے کا جو مقصد بتایا گیا وہ تقوی پیدا کرنا. تقوی کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا سیلف ریسٹرینٹ ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. کس چیز سے؟ ہر طرح کی برائیوں سے. یہ دل کی اس حالت کا نام ہے جو آدمی کو برائیوں سے بچاتی ہے اور اسے اچھائیوں کی طرف لے جاتی ہے. اب اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ روزے سے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے اچھا کھانا پینا بھی موجود ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں،
لیکن آپ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے، ان کو کھاتے نہیں ایک فکس ٹائم تک. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا. یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے آپ نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو جان رہا ہے. تو یہ جو کنڈیشن پیدا ہوتی ہے آپ کے دل میں اللہ کے ڈر کی، اللہ کے خوف کی، اسی کنڈیشن کا نام تقوی ہے. کہ جس طرح اللہ کے حکم پر، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ہم برائیوں سے، کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنی پوری زندگی میں اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم برائیوں سے بچ سکیں اور نیک کام کر سکیں. یہ کیفیت جب تک ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہوگی، ہم اس وقت تک برائیوں سے نہیں بچ سکتے. اور تقوی یہی کنڈیشن ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتی ہے. اور روزہ یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ٹریننگ ہے اسی بات کی. Fasting for 1 complete month during Ramzan enhances and strengthens taqwa, due to which one tries to abstain from evils even after Ramzan. میں نے بتایا آپ کو کہ یہ روزہ جو ہے رمضان کا، یہ ہمارے لیے ایک طرح سے تقوی کی ٹریننگ ہے. کہ جس طرح سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم برائیوں سے رکے رہے. رمضان میں ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، برائیاں چھوڑ دی. اسی طرح سے اپنی زندگی میں بھی ہم اللہ کے حکم پہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ہم برائیوں سے بھی بچیں گے. یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے، فاسٹنگ از اے شیلڈ. فاسٹنگ از اے شیلڈ. روزہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے. شیلڈ جانتے ہیں کیا ہوتی؟ آپ نے جنگوں میں لڑتے ہوئے بہادروں کو دیکھا ہوگا، سپاہیوں کو. وہ تلوار کی وار سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک لوہے کی شیلڈ لیے رہتے ہیں، جس پہ تلوار کی ہر وار کو روکتے ہیں. تو یہ روزہ بھی ہمارے لیے ایک شیلڈ کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے اسے شیلڈ کہا. It will protect us from evils in this world and from hellfire in the life hereafter. If a person who is tolerating hunger and thirst because of fasting, and if he does not abstain from evils, then his fasting is useless. تو جس طرح سے یہ روزہ ہمیں دنیا میں برائیوں سے بچا رہا ہے، اسی طرح آخرت میں یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا. کہا گیا کہ اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن برائیوں سے نہیں بچتا تو اس کا روزہ بیکار ہے، اس کے روزے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا روزہ اللہ کی نظر میں کسی کام کا نہیں، کسی اجر اور ثواب کا مستحق نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، whoever does not give up lying and avoid evil actions, he should know that Allah is not in need of his restraining from food and drink.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو برائیاں نہ چھوڑے، جو غلط کام نہ چھوڑے، تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اس کے بھوک پیاس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے روزے کے ذریعے کہ ہم جس طرح روزے کی حالت میں کھانے پینے اور ہر طرح کی برائیوں سے بچتے ہیں، ویسے ہی اپنی پوری زندگی میں ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اور بھی بہت سارے سگنیفیکنس ہے رمضان کی، روزے کی، جو میں آگے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔